بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانی زندگی جب سے موجود ہے تب سے اس کے اندر کرائسس بھی موجود ہیں۔ ہر کچھ وقت کے بعد، کچھ ٹائم 50 سال 100 سال کے بعد ایک کوئی بڑا کرائسس آتا ہے کہ جس کے اندر انسانی زندگی کے اندر ایک بڑی تبدیلی رونما ہو جاتی ہے، اور اس کو اسی طرح سے ہی لینا چاہیے کہ ہاں یہ ایک واقعہ ہوا یا ایک تبدیلی آئی یا ایک کرائسس آیا تو بس اس کو فیس کیا جائے۔ اچھا، ایک چیز یہاں پہ یہ چیز سمجھنے اور جاننے کی ہے کہ یہ کرائسس کیا ہوتے ہیں۔ کرائسس یہ ہوتے ہیں کہ آپ کی روٹین لائف چل رہی ہے اور اس روٹین لائف کے چلتے چلتے بیچ میں کوئی ایک ایسی چیز آتی ہے کہ یکدم آپ کی وہ روٹین لائف رک جاتی ہے، اور وہ آپ کے جو روز شب ہوتے ہیں اور جو ایک ڈیلی روٹین آپ کی چل رہی ہوتی ہے وہ ڈیلی روٹین آپ کی رک جاتی ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں، انسان یہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے اور میری آئندہ والی زندگی کیسی ہوگی، اور پتہ نہیں آنے والا کل جو ہے میں وہاں پہ زندہ بھی ہوں گا یا نہیں ہوں گا۔ یہ ایک امید اور یاس اور عجیب و غریب کی ایک کیفیت جب ہوتی ہے تو یہی ایک کرائسس ہوتا ہے۔ اب اس کے اندر یہاں پر انسان کا ایک امتحان بھی ہوتا ہے کہ وہ اس کرائسس کے اندر اپنے آپ کو کتنا مضبوط ثابت کرتا ہے، کتنا بہتر انداز سے صورتحال کا سامنا کرتا ہے۔ اس کے اندر نقصانات ضرور ہوتے ہیں، لیکن اس ساری صورتحال کے اندر جو لوگ اس کے بعد بچتے ہیں اور زندہ رہتے ہیں، ظاہر ہے کہ ایک بڑی تعداد زندہ رہتی ہے، نظام زندگی چلتا رہتا ہے، تو ایسی صورتحال میں پھر یہ کہ ان کے لیے چیلنج ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے اس چیز کا سامنا کرتے ہیں۔ اب جو ابھی حالیہ کرائسس ہمارے سامنے آیا تو ہم نے یہ دیکھا، اور ورلڈ اکنامک فورم نے جو سٹیٹ ہمیں دیے ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ تقریباً 30.5 کروڑ انسان ایسے کہ جن کے پاس فل ٹائم جاب موجود تھی، جن کے پاس اپنی نوکریاں موجود تھیں، جن کا اپنا روزگار چل رہا تھا، ان کے گھر بڑے اچھے چل رہے تھے اور اس سارے سسٹم کے اندر وہ چل رہے تھے، تو وہاں پہ یہ ہوا کہ وہ بے روزگار ہو گئے۔ ان امپلائمنٹ آ گئی، اور 30.5 کروڑ کی ان امپلائمنٹ، اور اس کے اندر اوبویسلی کسی ملک میں تھوڑی زیادہ رہی، کسی میں تھوڑی کم رہی، اور اسی انداز سے پاکستان میں بھی اس کا حصہ آیا، اور زیادہ تر یہ معاملہ پرائیویٹ سیکٹر میں رہا۔ گورنمنٹ سیکٹر، چونکہ گورنمنٹ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پبلک کے لیے ایک ماں کی حیثیت رکھتی ہے، اور وہ ہمیشہ مشکل حالات میں بھی لگتے بس لوگوں کو فارغ نہیں کرتی، اور خاص طور پہ ایسے حالات میں تو وہ اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو فارغ نہ کیا جائے۔ تو ایسی صورتحال جب پیش آئی ہے تو پرائیویٹ سیکٹر نے بہت سے لوگوں کو فارغ کیا، یا پھر انہوں نے ریڈیوس کیا، انہوں نے ڈاؤن سائزنگ کی، تو اس کے نتیجے میں بہت سارے جن کی پرماننٹ جاب تھی وہ بے روزگار ہو گئے۔ جب یہ سارے حالات بنے ہیں تو اس کے بعد اب 2 کویسچن ہمارے سامنے آتے ہیں۔ پہلا کویسچن یہ آتا ہے کہ جو لوگ اس وقت روزگار میں موجود ہیں، جو لوگ آن جاب ہیں، جو لوگ کام کر رہے ہیں، انہیں کیا کرنا چاہیے، اور وہ لوگ کہ جو جاب لیس ہو گئے انہیں کیا کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر میں آپ کے سامنے کوئی 5 چیزیں ایسی بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ان دونوں کو ہی سامنے رکھنی چاہیے۔ مثلاً جو لوگ آج روزگار پہ موجود ہیں انہیں بھی ان باتوں پہ فوکس کرنا چاہیے، اور جو بے روزگار ہو گئے انہیں بھی ان باتوں پہ فوکس کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر وہ ان چیزوں پر فوکس نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ اداروں کو سروائیو کرنا ہے، اور ایک بڑی تعداد سوسائٹی کے اندر ایسی موجود ہے کہ جو روزگار کی تلاش میں ہوتی ہے، اور بہتر سے بہتر لوگ میسر ہوتے ہیں، تو اس لیے ایک کمپٹیشن جو ہے وہ زیادہ بڑھ گیا ہے۔ تو اس لیے آپ جس قدر اپنے اندر یہ 5 چیزیں سٹرونگ سیٹ کریں گے اور یہ اسکل سیٹ اپنے اندر جتنا اچھا بنائیں گے وہی چیز آپ کے لیے بہتر ہوگی۔ اس میں نمبر 1 جو چیز ہے وہ ہے آپ کی کمیونیکیشن، کہ آپ کی کمیونیکیشن کیسی ہے، آپ کی الفاظ کا بولنا کیسا ہے، آپ کا سننا کیسا ہے، آپ کا لوگوں کو میسج دینا کیسا ہے، آپ کس طریقے سے آپ کی بات دوسرے فرد تک پراپرلی جس انداز سے اور جن معنی کے ساتھ جس طریقے سے آپ دوسرے کو بات سمجھانا چاہ رہے ہیں، کیا وہ بات سمجھ رہا ہے،
کیا آپ کے زبانی الفاظ میں اور لکھے ہوئے الفاظ میں یہ بات ہو رہی ہے؟ کیا جو بات آپ کہہ رہے ہیں آپ کی باڈی لینگویج اس کا ساتھ دے رہی ہے یا نہیں دے رہی ہے، یا کس طرح ہوتا ہے؟ پھر یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنے سے سینئر یا اپنے سے بڑوں کے ساتھ بات کرنی پڑے، یا اپنے کمپٹیٹر کے ساتھ بات کرنی پڑے، یا اپنے سے جونیئر کے ساتھ بات کرنی پڑے، تو ان سارے لیولز میں آپ کی کمیونیکیشن کس طرح کی ہے؟ دوسری چیز جس کا آج کے دور میں اور اس کرائسس کے بعد جس کا بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ہے، وہ ہے پرابلم سالونگ۔ آج کوئی امپلائر ایسے کسی امپلائی کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جو پرابلم کو سالو نہیں کر سکتا۔ پرابلم سالو کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ لفظ تو بہت لوگ کہتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ میں آپ کو سادہ سی بات سمجھاتا ہوں کہ دیکھیں، پرابلم سالونگ اس وقت ہوتی ہے کہ جب آپ پرابلم کو سمجھ جائیں۔ اگر آپ پرابلم کو سمجھ نہیں سکتے تو پرابلم کو آپ سالو نہیں کر سکتے، اور اس لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ پرابلم کو انڈرسٹینڈ کریں اور اسے ٹھیک طریقے سے انڈرسٹینڈ کریں کہ پرابلم دراصل ہے کیا، اس کی روٹ کازز کہاں پر ہیں، اور اگر آپ ان چیزوں کو سمجھ لیں گے تو اس کے مطابق آپ کے لیے ممکن ہوگا کہ آپ اس کے لیے کوئی ڈیزائن نکال سکیں۔ اور جب آپ اس کے سلوشن لے کر آتے ہیں، اور سلوشن لیتے ہوئے ہمارے بچوں میں ایک بڑی عام سی ایک پرابلم موجود ہے کہ وہ ایک پارشلی ایک سلوشن دیتے ہیں۔ یہ پارشل سلوشن جو ہوتا ہے یہ آپ کے امپلائر کو اریٹیٹ کرتا ہے، اور امپلائر اس بات سے تنگ پڑتا ہے کہ یار اس بچے کو تو مجھے سلوشن دے رہا ہے لیکن یہ پارشلی دے رہا ہے، کیوں؟ اس کو سمجھ نہیں ہے کہ اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے پورا ایک سائیکل ہوتا ہے، اس سائیکل کو مکمل کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ دوسری چیز اور جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ پرابلم کو انڈرسٹینڈ کریں، پرابلم کو سالو کریں، اور پرابلم کو سالو کرتے ہوئے آپ اسے پارشلی نہیں بلکہ اپنا مزاج بنائیں کہ آپ نے فل سرکل یعنی ٹوٹل 360 ڈگری پہ آپ نے اس پرابلم کو سالو کرنا ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز ہے وہ ہے آپ کا انالیٹیکل سکل، یعنی آپ کے اندر انالیسس کی کوالٹی ہونی چاہیے کہ آپ چیزوں کا انالیسس کر سکیں۔ انالیسس کئی طرح کا سامنے آتا ہے، مثلا آپ کے سامنے کسی نے کوئی بات کی ہے تو اس کا بھی آپ انالیسس کریں گے۔ اگر آپ کوئی شخص آپ کے سامنے کوئی پرپوزل رکھ رہا ہے تو اس کا بھی آپ کو انالیسس کرنا ہے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی اعداد و شمار آتے ہیں تو اس کا بھی آپ کو کوئی ایک انالیسس کرنا ہے۔ آپ کے سامنے کوئی اور چیز اس طرح سے آتی ہے یا آفس کی کوئی چیز آتی ہے تو اس کا بھی آپ کو ایک انالیسس کرنا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو انالیسس کا معاملہ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو فوری طور پہ آپ کا مائنڈ اتنا تیز چلنا چاہیے کہ آپ انالیسس کر سکیں کہ اس کے بیک پہ کیا ہے، اس کے مائنڈ کو پڑھ سکیں اور اس کے مطابق صحیح سلوشن دے سکیں اور اس کا رزلٹ بھی اچھا دے سکیں، اور اپنے امپلائر کو، اپنی کمپنی کو، اپنی آرگنائزیشن کے لیے اتنے مخلص ہو کے کریں کہ اس کو فوراً آپ بتا سکیں کہ اس کا رزلٹ میرے نزدیک یہ ہوگا اور ہمیں اس میں یہ فائدہ اور یہ نقصان ہے، ہمیں کرنا چاہیے، ہمیں نہیں کرنا چاہیے، جو کچھ بھی کرنا ہے یہ چیز آپ فوراً اس کو دے سکتے ہوں۔ اس کے بعد ایک چوتھی چیز جو وہ ہے کسٹمر سروسز۔ یہ کسٹمر سروسز کا جہاں تک تعلق ہے یہ بہت اہم چیز ہے۔ اگر آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں، کسی آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں، اگر آپ کسی مطلب چھوٹے ادارے میں یا کسی بڑے سے بڑے ادارے میں کام کرتے ہیں، لیکن اگر آپ اس ادارے، کمپنی یا اس کے ادارے کے جتنے بھی کسٹمرز ہیں، اگر آپ ان کے کسٹمرز کو سیٹسفائی نہیں کرتے، آپ ان کی ضروریات کو پورا نہیں کرتے، اگر آپ ان کے ساتھ اچھا ریلیشن شپ قائم نہیں کرتے، اگر آپ ان کو مطلب اچھی سروس نہیں دیتے، ان کے آپ کے پاس سروس وہ آپ سے کچھ بھی لینا چاہتے ہیں تو ان کو اچھے طریقے سے آپ چیز دے نہیں سکتے، اور دینے کے بعد پھر اچھے طریقے سے ان کے ساتھ ایک ریلیشن شپ مینٹین نہیں کرتے، آپ ان کو ایک اچھے ویلکمنگ اسٹائل میں آپ ان کو ڈیل نہیں کرتے، تو پھر کمپنی جو ہے وہ آپ کے لیے سوچے گی کہ اسے مجھے رکھنا ہے یا نہیں رکھنا، یہ میرے لیے کام کا فرد ہے یا نہیں کام کا فرد۔ تو اس لیے اپنے اندر یہ کوالٹی ڈیولپ کریں کہ یہ چیز۔ اور آخری اور پانچویں چیز یہ ہے کہ آپ کے اندر لیڈرشپ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم لیڈرشپ کا لفظ سنتے ہیں تو ہم فوراً ہمارے خیال میں آتا ہے کہ شاید یہ کوئی بہت بڑی چیز ہے۔ نہیں، یہ دیکھیں آپ ایک چھوٹے سے یونٹ کے اندر کام کر رہے ہوں،
آپ کسی ایک ادارے کے بہت چھوٹے سے کسی کام کی آپ کو رسپانسبلٹی دی گئی ہے، وہاں بھی آپ لیڈر ہیں۔ آپ کمپنی کے ہیڈ بن جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ لیڈر ہیں۔ اگر آپ اپنے آپ کے اپنے اندر لیڈرشپ کی کوالٹیز کو انہینس کریں گے، مثلا آپ رسک لے کر آپ کام کو آگے لے کر چلتے ہیں، اگر آپ آؤٹ آف دا وے جا کر کسی کام کو کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، آؤٹ آف باکس کچھ چیز سوچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور ایون آؤٹ آف باکس کے علاوہ بعض اوقات ایک اچھا لیڈر وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان سائڈ باکس جو ہے سچویشن کو ٹھیک انالائز کر کے وہ اصل چیز کو پکڑتا ہے، اور وہ بہت تھوڑی کاسٹ میں بہت آگے جاتا ہے اور بہت اچھا بینیفٹ دیتا ہے، اور دوسرے لوگوں کے ساتھ ایک بہت اچھے انداز سے اور بہت ہی کوآپریٹو اسٹائل میں لے کے چلتا ہے۔ اگر یہ چیز آپ کے اندر ہوتی ہے اور اس انداز سے آپ اپنے لوگوں کو، اپنے ساتھیوں کو اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ سکل سیٹ ہے 5 چیزوں کا، کہ اگر آپ جاب پر ہیں یا آپ جاب لیس ہیں، ہر 2 صورت میں اگر آپ اپنے امپلائر کے سامنے، اگر اپنے ادارے کے اندر رہتے ہوئے ان 5 چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور ان 5 چیزوں کو پروو کرتے ہیں کہ یہ آپ کے اندر موجود ہیں اور اس کا رزلٹ دیتے ہیں، تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا مستقبل بہت اچھا ہے، اور آپ کو کوئی شخص جو ہے وہ جاب سے نہ نکالے گا، اور نہ ہی آپ کے راستے بند ہوں گے، نہ ہی آپ کے لیے مشکلات ہوگی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کے مستقبل کو بہت اچھا بنائے اور پوسٹ کرائسس سچویشن میں آپ کو بہت کامیابی سے آگے لے کے چلے۔